بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی عنایت سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے آج ہم روحانی طور پر، ایمانی طور پر بے حد مسرور ہیں، شاداں ہیں، خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ ربیع الاول، ربیع النور کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی، اور آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے۔ تو آج برکتیں، رحمتیں، سعادتیں وہ کئی گنا بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالی ان برکتوں سے، ان انوار سے، ان مقدس لمحات سے ہماری زندگیوں کے مسائل کو دور فرمائے، تاریکیوں کو دور فرمائے، ظلمتوں کا ازالہ فرمائے، اور ہمارے اعمال کی سیاہیوں کو دور فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میلاد ہم عاشقوں کے لیے بڑا پیارا لفظ ہے۔ جو حضور سے سچی محبت رکھتے ہیں، ہر سنی العقیدہ مسلمان میلاد کے لفظ سے وہ یکدم اس کے اندر ایک مسرت اور خوشی، جب وہ یہ سنتا ہے تو اندر سے اس کے ایک خوشی کا طوفان اٹھتا ہے، اور ایمان اس کی حضور کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت، خیر کی محبت اس کے اندر جوش مارتی ہے۔ اور صحیح معنوں میں جو میلاد کا لفظ ہے، جب یہ ہم خود پڑھیں یا کسی کی زبان سے سنیں تو ایک دفعہ سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ پورے وجود کے رگ و پے کو روشن کر دیتا ہے، دماغ کو معطر کر دیتا ہے، روح کو پاک کر دیتا ہے، خیالات کو طہارت عطا کر دیتا ہے، مزاج میں ایک تقدس لے آتا ہے۔ میلاد حضور کی محبت کا نام ہے، اور آپ کے لیے اظہار عقیدت و عشق کا نام ہے، آپ کو یاد کرنے کا نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میلاد دین کی روح کے عین مطابق، حضور کا میلاد، آپ کی ولادت کی خوشی منانا، وہ دین کی روح کے عین مطابق۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا محبت لہ، جس کے سینے میں محبت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں۔ دین نماز کا نام ہے، فرائض کی ادائیگی کا نام ہے،
حج و زکات کا نام ہے، ارکان خمسہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے، احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، دین ہے، یہی دین ہے۔ لیکن جس کے سینے میں محبت نہیں، اس کا مطلب ہے اگر وہ نماز دین کا نام ہے، نماز ہے تو وہ نماز ہو کر بھی نماز نہیں، اگر فرائض کی ادائیگی ہے، شریعت پر عمل ہے، احکام شریعت کی پاسداری ہے، صبح و شام مسجدوں میں جا کر اللہ کا ذکر، اس کی عبادت اور اس کی نماز ادا کرنے کا اہتمام ہے، محبت نہیں ہے، تو یہ سب کچھ ہو کر دین پھر بھی نہیں۔ ان سب چیزوں کا نام دین ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی، یہ دین کا عنوان اس وقت ہوں گی جب بندہ مسلمان محبت کے جذبے سے بھی سرشار ہو، اس کی قلب و نگاہ میں محبت کی مٹھاس بھی ہوگی، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے رویے میں، اس کے برتاؤ میں، اس کے عمل میں، اس کے احساسات میں، اس کے جذبات میں محبت کا رس بھی گھلا ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر یہ سب کچھ ہے بھی، تب بھی یہ سب کچھ دین نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ عین دین ہے، عین ایمان ہے اور دین کی روح ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو یاد رکھیے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، بدعملیوں سے بچائے، کوتاہیوں سے بچائے، شریعت کے ترک عمل سے بچائے۔ لیکن اگر یاد رکھیں غفلتیں ہیں، گناہ ہیں، برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور محبت ہے، محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آقا دو جہاں کا عشق ہے، محبت ہے، آپ کا ادب ہے، قلب و نگاہ میں آپ کی ذات کا لحاظ ہے، آپ کی بارگاہ کا پاس ہے، تو وہ محبت پھر بھی دین شمار ہو جائے گی۔ وہ محبت پھر بھی ہمیں کسی نہ کسی اللہ کی رحمت کے کسی نہ کسی گوشے میں، کسی نہ کسی خانے میں ہمیں داخل کر دے۔ لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر سارا کا سارا دین انسان کے عمل میں آ جائے، اس دین کا فائدہ نہیں ہے۔ دین کی خوشبو، دین کی مہک، عمل کی تاثیر، عمل میں حلاوت، عمل میں برکت، عمل کے اثرات، عمل کے فیوزات وہ کب نصیب ہوتے ہیں؟ جب بندے کی دل و نگاہ میں محبت و عشق رسول قائم ہو۔ اس لیے میلاد تو ہے ہی محبت کا نام، حضور کی ذات سے عقیدت رکھنے کا نام، تو میلاد بھلا دین کی روح کے، دین کی تعلیم کے اور دین کے مطمع نظر کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا پڑتا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم حضور کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، یہ دین کی روح کے عین مطابق ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میلاد منانا دین کا عین تقاضا ہے، دین کی حکمت و بصیرت کے مطابق، دین کی تعلیمات، دین کے مزاج، دین کی روح، اس کا تقاضا
ہے. اور جو دین ہے ایک دین ہے، دین کے احکام ہیں، دین کی نصوص ہیں قرآن و حدیث کی صورت میں، دین کے بنیادی افکار ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، وہ دین ہے. اور پھر کچھ باتیں دین کا تقاضا ہوا کرتی ہیں، دین کا تقاضا ہوا کرتا ہے. وہ جو دین جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ تقاضا بھی دین میں شامل ہوتا ہے، وہ دین کا حصہ ہوا کرتا ہے، وہ دین کا حصہ ہوا کرتا ہے، دین سے باہر نہیں ہوتا. اب 14 صدیاں گزر چکی ہیں. کیا جو عہد رسالت میں زمانے کا مزاج تھا، زمانے کی ضرورتیں تھیں، لوگوں کے احوال تھے، اور قرآن و حدیث کی جو حاکمیت، طاقت، قوت معاشرے کے اندر جو اس دور میں تھی، کیا بعین ہی وہی ماحول بعد میں رہا؟ نہیں. دین کے تقاضے زمانوں کے تقاضوں سے، وقت کے تقاضوں سے بدلتے رہتے ہیں، اور دین کی حاکمیت کو سامنے رکھیں، دین کے نفاذ کو سامنے رکھیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو سامنے رکھیں، دین کی اشاعت، دین کے فروغ کو سامنے رکھیں، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو دین پر عمل پیرا ہونے کا جو بندوبست ہے تبلیغ کی صورت میں، اشاعت دین کی صورت میں، قرآن و حدیث کی خدمت کی صورت میں، حدیث کے اور قرآن کے علوم پھیلانے کی صورت میں، اس تناظر میں جو وقت کا تقاضا ہوگا وہ بھی عین دین کا تقاضا ہوگا، وہ بھی عین دین کا تقاضا ہوگا. اور اس تقاضے کو پورا کرنا وہ دین پر عمل ہوگا، وہ دین پر عمل ہوگا. حضور کے دور میں صحابہ عربی زبان جانتے تھے، اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، افصح العرب تھے، افصح الناس تھے. خود حضور پوری کائنات میں افصح العرب تھے، افصح اللسان تھے، سب سے فصاحت و بلاغت آپ کی زبان مبارک میں، آپ کی گفتگو کائنات کی سب سے فصیح ترین گفتگو ہے، آپ کے الفاظ جامع الکلم کہلائے کہ ایک ایک جملے میں حضور نے پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا. یہ حضور کا بیان تھا، حضور کی گفتگو تھی. اور پھر قرآن اترا کہ قرآن میں بار بار اللہ نے جو فصحائے عرب جو منکر تھے ان کو بار بار چیلنج دیا کہ آؤ قرآن کی مثل لے آؤ، اس کی کسی صورت کی مثل لے آؤ، کسی چھوٹی صورت کی مثل لے آؤ، کسی ایک اگر ہو سکے تو اس کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت کی مثل ہی کوئی کلام لے کر آؤ. لیکن وہ سارے فصحائے عرب منہ کے بل گر پڑے، عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے. یہ فصاحت تو خدائی فصاحت ہے، یہ فصاحت تو آفاقی فصاحت ہے، کائنات کے خالق کا کلام ہے، اس کی تو گرد کو بھی کوئی نہیں پا سکتا. تو یہ ماحول تھا. حضور خود تربیت کرنے والے تھے، سکھانے والے تھے، اور عہد رسالت میں صحابہ اہل زبان تھے، عربی تھے، عربی النسل تھے، اور حضور سکھانے والے اور صحابہ سیکھنے والے تھے. اس لیے جہاں بھی قرآن و حدیث میں انہیں سمجھنے کی ضرورت پیش آتی وہ بارگاہ رسالت کی طرف براہ راست رجوع کر لیتے. ایسے ہی یہ صحابہ کا عمل. پھر صحابہ کے بعد تابعین تک، تبع تابعین تک وہ فیض چلا، وہ انوار چلے، وہ کمالات چلے، وہ طاقت، وہ قوت، وہ زور جو حضور کی ذات کی اثر آفرینیوں کا نتیجہ تھا
حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر ان کا ہے جو بعد والے ہیں، اور جو ان کے بعد والے ہیں پھر ان کا مرتبہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیضان سینہ بسینہ، سینوں میں اتنی طاقت تھی، زبانوں میں اتنی تاثیر تھی، عقلوں میں اتنی وسعت تھی، فکروں میں اتنی گہرائی تھی، براہ راست بارگاہ رسالت کا فیضان ان کے سینوں میں تھا، ان کی زبانوں پر تاثیر تھی، ان کے کردار میں وہ قوت تھی، اسوہ پیغمبری، اسوہ نبوت، اسوہ محمدی، کہ وہ براہ راست علم بردار تھے۔ انہوں نے براہ راست سب کچھ لیا، فیضان حضور سے لیا اور امت میں تقسیم کیا۔ تو اس وقت یہ دور جیسے جیسے گزرتا گیا، اب ضرورت تھی عجم کے لوگ کثرت کے ساتھ جب داخل ہوئے تو پھر ضرورت پیش آئی کہ قرآن کو سمجھایا جائے۔ وہ تو اہل زبان نہیں تھے، جو غیر عربی اجمی لوگ جوک در جوک اسلام میں، اسلام کی چھتری تلے آنا شروع ہو گئے، مملکت اسلامیہ پھیلنا شروع ہو گئی، اسلام کا دائرہ کار وسیع ہو گیا اور دین کا نفاذ کہیں زیادہ بڑھ گیا، دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ تو پھر وقت کے تقاضے پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، اور ان وقت کے تقاضوں کے پیش نظر پھر علوم اور فنون وضع ہوتے گئے۔ قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، منطق کے علوم، فلسفہ کے علوم، یہ سارے علوم و فنون بنتے چلے گئے، وضع ہوتے چلے گئے، تشکیل پاتے چلے گئے۔ کیا حضور کے دور میں یہ سب علوم تھے؟ بولیے، عہد رسالت میں تو نہیں، عہد رسالت میں تو قرآن و حدیث، صحابہ کے اقوال تھے، صحابہ کا عمل تھا۔ تو اس وقت نہ تفسیریں تھی، نہ شروحات تھی، نہ صرف نحو کی کتابیں تھی، نہ منطق و فلسفہ پر لکھی جانے والی تصنیفات تھی، نہ علم اسماء الرجال تھا، نہ علم اصول حدیث تھا، نہ علم اصول فقہ تھا۔ یہ سب بعد میں دین کی اشاعت اور فروغ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اور قرآن و سنت کے سرمائے کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے پورے روئے زمین تک ان تک حق کا پیغام پہنچانے کی خاطر تقاضے بدلتے گئے، بڑھتے گئے، اور پھر جو چیزیں عہد رسالت میں جن کا نام و نشان نہیں تھا وہ دین میں شامل ہو گئی، یہ علوم شامل ہو گئے۔ یہ کیا تھے؟ یہ دین کا تقاضا تھا۔ بولیے، دین کا تقاضا، اور دین میں شامل ہوتے چلے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ آج کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ان علوم کو دین سے خارج سمجھے، ان علوم و فنون کو جو دینی علوم ہیں، جو مدارس میں اور اسلامی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور شعبہ اسلامیات کے تحت پوری دنیا میں مدارس کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، جامعات کے اندر وہ جن کی تدریس کی جاتی ہے، جو پڑھائے جاتے ہیں، آج کوئی انہیں دین سے باہر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ وہ دین کا تقاضا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، زمانوں کے ساتھ ساتھ وہ سب علوم و فنون آج وہ عین دین و ایمان کا حصہ ہے۔ انہیں حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا، اور علم دین حاصل کرنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کے حوالے سے جتنی بشارتیں دی گئی ہیں، جتنے احکام دیے گئے ہیں،
جتنے اجر و ثواب کی باتیں کی گئی ہیں، جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، آج وہ علوم چاہے وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، جتنے بھی علوم و فنون جو بعد میں علماء امت متقدمین و متاخرین اس کو اللہ کی دین سے، اللہ کے فضل سے وہ لکھتے چلے گئے، وضع کرتے چلے گئے، اس کو تشکیل دیتے چلے گئے، آج ان سارے کے سارے علوم و فنون میں سے کسی ایک علم کو پڑھنے والا طالب علم اسی بشارت کا فیض پاتا ہے، اس پر وہی فضیلت کا اطلاق ہوتا ہے، اجر و ثواب کی ساری بشارتیں اس کے لیے وہی ہیں، فضیلت کے سارے احکام اس کے لیے وہی ہیں۔ کیوں؟ وقت کا تقاضا تھا، دین کے تناظر میں، دین کی اشاعت کے تناظر میں لوگوں کو اسلام اور ایمان کے ساتھ جوڑے رکھنے کی غرض سے اور انہیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھنے کی غرض سے یہ سب چیزیں دین کے تقاضے تھے جو دین کا عین حصہ ہوتے چلے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی مثال لے لیجیے، یہ ایک مثال ذکر کی ہے میں نے تاکہ ہمیں سمجھ آئے، ہماری سوچ میں، فکر میں وسعت آئے اور تنگ نظری کی دلدل سے نکلیں کہ ہمیں اعتراض کے لیے حضور ہی کی ذات ملی ہے، تنقید کے لیے ہمیں میلاد ہی ملا ہے، اور اعتراض کرنے کے لیے، سوالات اٹھانے کے لیے ہمیں کیا حضور کی میلاد کی خوشی ہی ملی ہے؟ دیکھیں خرافات ہر چیز میں آ جاتی ہیں، کچھ اضافی باتیں ہر چیز میں آ جاتی ہیں، لیکن ان کا تدارک کیا جانا چاہیے، ان کا سد باب کیا جانا چاہیے۔ جو کسی بھی رسم و رواج میں، جو دین کے تناظر میں، دین کی روشنی میں، دین کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی بھی محفل، مجلس، اہتمام، کوئی عرس، کوئی انعقاد، کوئی میٹنگ، کوئی تہوار، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی معاشرتی سرگرمی، اس کے اندر اگر کوئی غیر شرعی کام داخل ہو گیا ہے تو یہ معاشرے کے لوگوں کی، علماء کی، اہل حق کی ذمہ داری ہے، اہل حکام کی ذمہ داری ہے، اہل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سد باب کریں۔ اب ان اضافی باتوں اور غیر شرعی باتوں کی وجہ سے جو عین اصل حکم ہے، جو عین دین کا تقاضا ہے، جس سے فقط سراسر اسلام جھلکتا ہے، دین جھلکتا ہے، حضور کی محبت جھلکتی ہو، اس عمل کو روکا نہیں جا سکتا۔ آج بیت اللہ کے اندر بھی جرائم جو پیشہ لوگ ہیں، بدبخت لوگ، وہ تو طواف حرم میں بھی لوگوں کو معاف نہیں کرتے، جس کا بس چلتا ہے وہ چوری کر لیتے ہیں، جیبیں کاٹ لیتے ہیں۔ کیا وہاں پہ یہ خرافات نہیں ہیں؟ کیا وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہو رہا؟ تو کیا طواف بند کر دیا جائے؟ بولیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو دین کی روح کے مطابق ہے اسے قائم رہنا چاہیے۔ اب قرآن مجید میں نے مثال دی، اسی طرح قرآن پاک کو لیجئے کہ عہد رسالت میں یہ قرآن ہڈیوں پر تھا، کپڑوں پر لکھا گیا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، کھجور کی گٹھلیوں پر لکھا گیا تھا، اس طرح سے اس قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ ایک جگہ قرآن محفوظ نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر وقت کا تقاضا پیش نظر آیا، دامنگیر ہوا، مشکلات پیش آئیں، خطرات لاحق ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ اس قرآن کو ایک جگہ پر لکھ دیا گیا، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ پھر قرآن کی 7 قراتیں تھیں، 7 لہجے تھے، مختلف لہجے تھے۔ تو جب عجم کے لوگ داخل ہوئے، غیر عربی دنیا مسلمان ہوئی، تو وہ ان لہجوں سے وہ کنفیوز ہونے لگے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کی بحث شروع ہو گئی کہ وہ صحیح قرآن پڑھ رہا ہے، اب وہ دوسرے لہجے میں پڑھنے والا قرآن جس نے جس لہجے میں سیکھا وہ دوسرے لہجے میں پڑھنے والے کو غلط قرار دینے لگا، تو ایک عجیب ماحول بن گیا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی کو سہرا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے اس قرآن کو ایک قرات پر قرات قریش پر جمع لکھوایا۔ تو قرآن اسی طرح وقت کے تقاضے بدلتے گئے اور آج قرآن کاغذ پر پرنٹ ہوتا ہے،
پھر ایک شروع میں یہ بھی دیکھیں کہ قرآن پر اعراب نہیں تھی، پھر ضرورت محسوس ہوئی اس قرآن پر اعراب لگا دیا۔ ارے یہ وہ سب کام ہیں جن کا تقاضا دین کر رہا ہے، دین نے کیا۔ جو عہد رسالت میں وہ کچھ نہیں ہوا، لیکن بعد کے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر وہ دین کی حکمت و بصیرت رکھنے والے علماء حق نے، اکابرین نے اس کا فیصلہ کیا، اس پر عمل درآمد کیا، اور تاکہ دین کا راستہ نہ رک جائے، دین کی تبلیغ کا راستہ بند نہ ہو جائے، دین پھیلانے کا عمل ختم نہ ہو جائے، یہ جو فیضان نبوت اور رسالت ہے یہ کہیں رک نہ جائے۔ چلانا تو اللہ نے، اس کو پھیلانا تو اس رب کائنات نے، لیکن ظاہری اسباب اور وسائل سے کام تو ضروری لینا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سارے وقت کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے عہد میں دیکھیں کہ مسجد نبوی کا جو سائز تھا، اس کی جگہ تھی وہ کتنی تھی، کتنے محلے وقوع پر مسجد نبوی واقع تھی۔ اور آج کی مسجد نبوی کو دیکھیں اور عہد رسالت کی مسجد نبوی کو دیکھیں تو بتائیے دونوں کے سائز میں فرق ہے یا نہیں؟ بہت فرق ہے۔ مسجد نبوی جو عہد رسالت میں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اس میں توسیع ہوتی رہی، ہر زمانے میں توسیع ہوتی رہی، وقتاً فوقتاً اس میں وسعت لاتے رہے، تاکہ آج کی مسجد نبوی آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ کل حضور کے عہد میں مسجد نبوی تھی، جو حکم اس مسجد نبوی کا تھا، آج کی مسجد نبوی کا بھی وہی حکم ہے، اس کا بھی وہی تقدس ہے، اس کی فضیلت بھی وہی ہے۔ آج بھی مسجد کی آخری دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کوئی اپنا نفل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو کل عہد رسالت کی مسجد نبوی میں جو ثواب تھا وہ آج اتنا ہی ہے۔ اور اکابرین کا ایک قول نظر سے گزرا، وہ کسی نے فرمایا کہ مسجد نبوی اگر آنے والے زمانوں میں وقت کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے رش کو دیکھتے ہوئے یہ وسیع ہوتی چلی جائے، اتنی وسیع ہو جائے کہ اس کا جو آخری حد ہے مسجد نبوی کے صحن کی، اگر وہ یمن کے شہر صنعا تک بھی پہنچ جائے تو وہاں تک بھی مسجد نبوی کا حکم ہوگا۔ تو کیا ہے یہ؟ دین کا تقاضا، دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ حضور کے دور میں مسجد، کیا مسجدیں کیا گھر، وہ ایک جیسے کچے تھے، مٹی کے تھے، مسجدوں کی حالت بھی کچی پکی تھی، کوئی آرائش نہیں تھی، سجاوٹیں نہیں تھی، اس لیے کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ بھی سادگی پسند تھے، لوگوں کے گھر بھی بڑے سادہ بنے ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوتے تھے، کوئی زیب و آرائش ہوتی نہیں تھی، ان کا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا، وہ اور کاموں میں لگے رہے، تعمیری کاموں میں لگے رہے، اس طرف ان کا ذہن نہیں آیا، طرز بود و باش نہیں آئی۔ لیکن کیا ہوا، آج مسجدیں دیکھیں تو مسجد اتنی خوبصورت بنی ہوتی ہے، اتنی سجاوٹ، اتنی آرائش، اتنا نقش و نگار، اتنے فانوس لگے ہوتے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، ابھی وہ نماز نہیں پڑھتا، ابھی وہ تسبیح شروع نہیں کرتا، ابھی وہ نماز کی نیت نہیں کرتا، ارے مسجد میں داخل ہوتے ہی مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ کیوں؟ وقت کی ضرورت۔ آج لوگوں نے اپنے گھروں کو محل بنا لیا، بنگلے بنا لیا، کوٹھیاں بنا لیا، اپنے گھروں کو ایک پورا باغ و بہار بنا دیا۔ کون سی اچھی آرائش، اچھی سجاوٹ، اچھا ساز و سامان کون ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جو امیر ہے، جسے اللہ نے نوازا ہے، وہ اپنے گھر میں پوری آرائش اور زیبائش کا اہتمام کرتا ہے۔ آج بھی اگر عہد رسالت پر عمل کرتے ہوئے مسجدیں بے آرائش ہوتی
تو جو اپنے گھر سے محل سے نکل کے مسجد میں آ رہا ہے، اپنے گھر کی رونقوں کو دیکھ کر ان کا گرویدہ ہے، ان کا خیال صبح و شام دیکھتا جو رہتا ہے، رہتا اسی ماحول میں ہے۔ جب وہ نکل کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، مسجد اسے صرف پلستر کی ہوئی ملتی ہے، تو ایسی مسجد میں اس کا دل کیا لگے گا؟ ایسی مسجد میں اسے رونق نظر نہیں آئے گی، اس کے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر مسلمان ہو تو آج اگر یہ بات حقیقتاً ہو جائے، کوئی اپنے محل سے نکلے اور کسی قریب مسجد میں چلا جائے، وہ مسجد جہاں اس نے نماز پڑھنی ہے، اور وہ جا کے دیکھتا ہے مسجد کی حالت خستہ ہے، مسجد کی دیواریں کچی ہیں، صرف پلستر ہوا ہے، کوئی سجاوٹ نہیں ہے، کوئی اچھے پردے نہیں ہے، کوئی اچھی صفیں قالین نہیں ہے، تو کیا صحیح معنوں میں بتائیں اگر وہ صاحب شعور ہوگا تو وہ اسی دن فیصلہ کر لے گا کہ آج میں اس مسجد کی تعمیر کا اعلان کرتا ہوں۔ یقین، اور یہی ہوتا ہے۔ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ اہل محلہ کرتے ہیں۔ وہ ان میں وہ اپنی دینی غیرت کے پیش نظر انہیں گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں اتنی تزئین و آرائش ہو اور مسجد جو ہے وہ سجاوٹ سے بالکل محروم نہیں۔ وہ مسجدوں میں اگر اپنے گھروں میں روشنیاں دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں مسجدوں میں بھی ان کو وہی انوار ملے، وہی روشنیاں ملے۔ تو یہ وقت کے تقاضے ہیں دوستو۔ اسی طرح ایک مثال اور دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ آج دیکھیے صحابہ کا دور، میلاد کی دلیلیں، میلاد کا ثبوت، وہ قرآن و حدیث میں بہت سی نصوص، آیات، احادیث اور ہمارے صحابہ کے اعمال، اسلاف کے عمل سے اس کی دلیلیں موجود ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کا تقاضا دین میں داخل ہوتا ہے، دین سے خارج نہیں ہوتا۔ اس وقت کیمرہ نہیں تھا، اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج کوئی مسلمان اگر کعبہ کی خوبصورت تصویر ملتی ہے، گنبد خضرا کی تصویر ملتی ہے، گھر میں لا کے سجاتے ہیں یا نہیں سجاتے؟ تو پہلے لوگوں کو یہ سہولت تھی، وہ تو جا کے میلوں کا، مہینوں کا، دنوں کا سفر کر کے تب جا کے انہیں کعبۃ اللہ کی زیارت ہوتی تھی، مدینہ منورہ کی گلیوں کو تکنا نصیب ہوتا تھا۔ آج بھی اس کا نعم البدل کوئی چیز نہیں، لیکن جو محبت سے خانہ کعبہ کی تصویر اپنے گھر میں لگا لیتا ہے، سجا لیتا ہے، کیا اس کی کوئی اصل دین میں موجود ہے؟ کیا اس دور میں بعینی ہی اس کی مثال ملتی ہے؟ نہیں، یہ دین کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے، محبت الہی کا تقاضا ہے کہ مسلمان اور آپ اپنے دل سے انسان گواہی دے کہ اس تصویر کو دیکھتا ہے تو فرحت ہوتی ہے یا نہیں، خوشی ہوتی ہے یا نہیں، اطمینان ہوتا ہے یا نہیں، حرمین شریفین کے نظارے تصویروں پر دیکھتا ہے تو دل مچلتا ہے یا نہیں؟ تو یقیناً جب وہ دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، تو کیا اسے ثواب نہیں ملتا ہوگا؟ اب یہاں ثواب کا ذکر تو کسی نص میں نہیں ہے، تصویر کو دیکھنے کے ثواب کا ذکر نہیں ہے۔ ارے یہاں وہ دل کا مفتی ہے جو فتویٰ دے رہا ہے، جو فتویٰ دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا الاسم ما حاک فی صدرک، حضور نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، یعنی ایک تو وہ گناہ ہے جو بیان ہو گیا، اب جو بیان نہیں ہے، جس کی صراحت شریعت میں نہیں ہے، اور تو اس کام تیرے پیش نظر ہے وہ کام اور تو کرنے کے قریب ہے، سمجھ لے اپنے دل سے فتویٰ لے، کیا وہ تیرا دل میں کھٹکا ہے یا نہیں؟ اگر ذرا سا بھی کھٹکا آئے تو اپنا دامن بچا لے۔ تو جس برائی کو دیکھ کر دل میں کھٹکا آئے وہ برائی ہے، تو جس اچھائی کو دیکھ کر دل باغ و بہار ہو جائے وہ اچھائی کیسے اچھائی نہیں ہو سکتی، وہ نیکی کیسے نیکی نہیں ہو سکتی؟ تو دوستو یہ تو میں چھوٹی چھوٹی اور باتوں کا مثال دے کر، حوالہ دے کر بیان کر رہا ہوں، میلاد کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ میلاد تو بہت اونچی چیز ہے، میلاد تو حضور کی ذات سے جڑا ہوا ہے، حضور کے حسن سے جڑا ہوا ہے، جمال محمدی سے جڑا ہوا ہے، گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، سیرت مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔
تو یہ سب چیزیں دین ہیں، تو میلاد بھلا دین سے باہر کیسے ہو گیا؟ تو میلاد منانا بھی دین کا عین تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرفراز فرمائے۔